کچھ کہانیاں ہمارے آس پاس ہی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، عام سی عورتیں، عام سی زندگیاں، لیکن استغفار کی برکت سے، اللہ کے ذکر سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو اپنے ہی علاقے کی ایک عورت کا سچا واقعہ سناؤں گی۔ تو السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنے ہی علاقے کی ایک خاتون ہے، ان کا ایک سچا واقعہ وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ ہمارے گھر کے قریب ایک آنٹی رہتی ہیں، ان کے گھر کے حالات بڑے خراب تھے۔ آنٹی کے جو ہسبینڈ ہے ان کی ہمارے ہی محلے میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان ہے اور ان کے 6 بچے ہیں۔ اکثر جو ان کا مہینہ ہے وہ تنگی میں گزرتا تھا۔ پتہ ایسے چلتا تھا کہ ہر مہینے کے اینڈ میں یا مڈ میں آنٹی کبھی کسی کے گھر آتی تھی، کبھی کسی کے گھر آتی تھی اور ان سے بل کے پیسے، بچوں کی فیس کے پیسے اس طرح سے ادھار مانگتی تھی، اور پھر جو ہے وہ ریٹرن کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ تو کئی لوگ جو ہوتے تھے وہ ذرا بول بھی پڑتے تھے کہ بھئی یہ پیسے واپس نہیں کرتی، اب آپ نے اسی طرح پورے محلے میں جیسے ایک دوسرے سے باتیں پھیلتی ہیں ویسے باتیں پھیل جاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا۔ پھر اچانک سے کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد آنٹی کے حالات بڑے اچھے ہونے لگ گئے۔ ایک دفعہ میں نے ان کو میلاد میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ان کے بارے میں تو میں نے یہی سنا تھا کہ ان کے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، اگر وہ اپنے مدد کرنی ہے تو ان کی مدد کر دیا کریں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کر دیں اگر آپ نے مدد کرنی بھی ہے کسی کی۔ تو میں بڑی شوق ہوئی، مجھے نہیں لگا آنٹی کے حالات سے کہ بھئی ان کے جو کپڑے ہیں، ان کی جو پہننے اوڑھنے کا سٹائل تھا، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کی شاپ پہ بھی اچھے خاصے گاہک آتے تھے، تو لگتا نہیں تھا کسی بھی اینگل سے کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ہر طرح سے یہ لگتا تھا کہ وہ سیٹسفائی ہیں، اور جس طرح سے وہ خوشی خوشی میلاد میں آتی، نعتیں پڑھتی، تو کسی اینگل سے جو ہے وہ لگتا نہیں تھا۔ تو عورتوں سے ظاہر سی بات ہے رہا نہیں جاتا، تو کسی عورت جو ہے جو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ بھئی آپ کے حالات کیسے بدل گئے، کوئی لاٹری لگ گئی آپ کے ہاتھ؟ آنٹی کہنے لگی کہ اگر آپ کو میں بتاؤں گی تو آپ لوگ یقین نہیں کرو گے۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے کہا نہیں آنٹی آپ بتائیں مجھے کہ کیا آپ نے ایسا کیا میجک ہوا ہے کہ آپ کے حالات ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہو گئے ہیں اور آپ اتنی سیٹسفائی لگ رہی ہیں، اور شکل بھی آپ کی ماشاءاللہ پر رونق اور باوقار لگ رہی ہیں۔ کسی بھی اینگل سے وہ بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہوں گے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہوگا کہ ان کی امداد کر دیں۔ تو آنٹی نے جواب دیا کہ میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ تو سب بڑے حیران ہوئے کیونکہ میلاد میں سب عورتیں اکٹھی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کس طرح سے پڑھ رہی ہیں آپ استغفار کی تسبیح اور کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں استغفار کی تسبیح میں نے مسجد میں بیان ہو رہا تھا، میں بڑی پریشان تھی، تو میں نے مسجد کے بیان میں سنا کہ استغفار کی تسبیح پڑھیں آپ، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے ان گنت پڑھیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں پھر کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، میں ہاتھوں پہ یا کبھی تسبیح ہاتھ میں لے کے جب میں فارغ ہوتی تھی اور جب فارغ نہیں بھی ہوتی تھی تو اٹھتے بیٹھتے کام کرتے میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ میں اس مہینے کے اینڈ میں جس مہینے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، میرے پیسے بچنے لگ گئے۔ میں ہر مہینے جو ادھار مانگنے جاتی تھی وہ ادھار مانگنے نہیں گئی۔ کہتی میں خود بھی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ پیسے کیسے بچ گئے، یعنی اتنے ٹائٹ بجٹ میں پیسے بچانا بہت مشکل تھا، تو میرے پیسے کیسے بچ گئے؟ آنٹی کہتی مجھے تب بھی اتنا فیل نہیں ہوا کہ یہ استغفار کے جو ہے کرامات ہو رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ میرے جو شوہر کی دکان ہے اس پہ گاہک بڑھنے لگے، بہت زیادہ بڑھنے لگے، ہماری تنگی ختم ہونے لگی۔ میاں بیوی کے بیچ میں وہ کہتی تھی اتنی لڑائی ہوتی تھی پیسوں کی تنگی کی وجہ سے، بچے جو تھے وہ بیمار رہنے لگ گئے تھے کیونکہ اچھا کھانا نہیں ملتا تھا، اور اگر بیمار ہو بھی جاتے تھے تو دوائی نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ بچے بیمار بھی کم ہونے لگے، گھر میں راشن بھی آنے لگا اچھا، اور ہماری میاں بیوی کی آپس میں صلح بھی رہنے لگ گئی، جو پیسوں کے پیچھے لڑائی ہوتی تھی وہ بھی لڑائی ختم ہونے لگ گئی۔ آنٹی کہتی پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ سب کچھ استغفار کی تسبیح کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو ہم سب نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے پڑھتی ہیں؟ وہ کہتی کہ میں اٹھتے بیٹھتے برتن دھوتے اب میں ہر وقت استغفار کی تسبیح پڑھتی ہوں، کہ میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتی کہ میں کتنا پڑھ رہی ہوں، بس میں پڑھتی جاتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی میری زندگی میں بہت فائدے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو اتنا سکون ہے، میں اتنی مطمئن ہوں، کہتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ہر مشکل سے، ہر ٹینشن سے اللہ تعالیٰ ایسے نکال لیتے ہیں۔ اور پھر آنٹی نے ایک حدیث بیان کی، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے کشادگی اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے دوسری حدیث سنائی
خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ملے۔ بنا میلاد میں جتنی بھی عورتیں تھیں نا، انہوں نے یہ سب سنا تو پھر کہنے لگی کہ ہم بھی آج سے استغفار پڑھیں گے، اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ کس طریقے سے پڑھتی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ جیسے بھی مطلب آپ کی زبان پاک ہوتی ہے نا، آپ ہر حالت میں استغفار کی تسبیح پڑھتے رہو۔ آپ نے کوئی کاؤنٹنگ نہیں بتانی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ جی میں نے بھیجی ہے استغفار کی تسبیح پڑھی ہے، آپ ان گنت پڑھو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ میں اس ٹائم تھوڑا سا خوش ہوئی کیونکہ میں استغفار اٹھتے بیٹھتے اس طرح تو نہیں پڑھتی تھی جیسے وہ آنٹی پڑھ رہی تھی، لیکن میں 100 دفعہ ضرور پڑھتی تھی استغفار۔ مطلب جب بھی میں نے نماز پڑھنے بیٹھنا تھا تو ہاتھوں پہ 100 دفعہ میں استغفار کی تسبیح پڑھ لیتی تھی، لیکن پھر مجھے ہوا کہ نہیں، میں بھی استغفار کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گی، اور آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ استغفار کی تسبیح جو ہے نا آپ نے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، تو آپ بچوں کو بھی کہا کریں کہ آپ نا بیٹا استغفار کی تسبیح پڑھو۔ میں نے نا ایک بڑی اچھی چیز سیکھی ہے۔ ایک خاتون تھیں جن کے گھر ہم جایا کرتے تھے میلاد پہ، تو ان کے گھر میں نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے کافی سارے، وہ دادو تھیں، تو ان کے پوتا پوتی اور نواسا نواسی سب وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے میلاد کروانے کے لیے نا، جب میلاد ہوتا تھا تو پھر وہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے، اور وہ جلدی جلدی ایسے تسبیح کے دانے گرا رہے ہوتے تھے۔ میں بڑا شوق ہوتی تھی کہ بھئی یہ مطلب برتنی بچے پڑھ رہے ہیں یا ایسی تسبیح کے دانے جو ہیں نا وہ گرائے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے تھے، وہ بہت سارے ورد کرتے تھے، اور ان کی جو دادی تھی نا انہوں نے ان کو سکھایا ہوا تھا کہ آپ نے نا بیٹا جب آپ نے فری بیٹھنا ہے نا تو آپ نے تسبیح اٹھانا نہیں ہے، اور میرے ساتھ یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور میں اتنی خوش ہوئی نا یہ سن کے، میں نے کہا کہ اس گھر میں کتنی برکتیں اتر رہی ہوں گی، کتنی مطلب میں بہت مطلب خوش ہوئی، میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ استغفار کی تسبیح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، کتنی رحمتیں کتنی برکتیں ان کے گھر پہ نازل ہو رہی ہوں گی ماشاءاللہ سے۔ تو بس مجھے بڑا اچھا لگا کہ نا آج کل کے دور میں بھی ایسی دادیاں نانیاں ہیں جو بچوں کو بیٹھ کے اسٹوری سناتی ہیں، اسلامی واقعات سناتی ہیں، اور ان کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے فری وقت میں موبائل میں ٹائم ضائع نہیں کرنا، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے۔ وہ ان کو بیٹھ کے قرآن شریف پڑھاتی ہیں، تو بہت اچھا لگا۔ مطلب اس طرح کا ماحول جو ہوتا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بہت اچھی تربیت دے رہا ہے۔ تو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دے سکیں، اپنے بچوں کی زندگی میں استغفار کو لازمی شامل کروائیں۔ یہاں ولاگ میں نا میں ساتھ ساتھ چپس بنا رہی ہوں۔ آج بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو اس کے لیے کچھ کیک وغیرہ لائے تھے، گھر میں تھوڑی سی سیلیبریٹ کر لی تھی، اور اس کے بعد میں یہاں پہ چپس بنا رہی تھی۔ چپس بنانا نا مطلب ایزی کام تھے جو میں کر رہی تھی، کیونکہ ہاتھ جو تھا نا وہ میرا بہت زیادہ کٹ گیا تھا اور اس میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ لوگوں نے استغفار لازمی پڑھنا ہے، اور جب بھی استغفار پڑھنا ہے نا مجھے بھی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھنا ہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔